جلسہ استراحت جو ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی چیز پڑھنی تو نہیں ہوتی، کوئی کلمہ کلام؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، آپ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو نا وہ صرف جلسہ ہے بھائی امین شاہ۔ ایک دو رکعتوں کے درمیان بھی جو جلسہ استراحت ہوتا ہے، نہیں سننے دو بات، رکعتوں کے درمیان تو نہیں۔ تشہد ہوگا۔ کئی باتیں گڑبڑ ہو گئی، آپ ذرا اچھی طرح سننے چلے دوسرے اب چلو دونوں کا بتا نہیں وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک تو ہر رکعت میں جو ہم ایک سجدہ کر کے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں پھر دوسرے سجدے کو جاتے ہیں، جی۔ اس کو صرف جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جلسہ ہے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں امام شافعی، امام احمد اور اہل حدیث حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت پڑھ کر بھی دو سجدے کر کے سیدھے نہ اٹھ جاؤ، اتحیات کی طرح بیٹھو، پھر بیٹھ کر اٹھو۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، تھوڑا سا سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، یہ دو سجدوں کے بعد۔ اور جو دوسری رکعت پر ہم بیٹھتے ہیں یا آخری پر بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں امین شاہ صاحب قاعدہ۔ پہلا قاعدہ اولا ہے، پہلا قاعدہ، جیسے ذوالقعدہ یہ ہے نا مہینہ ایسا، اور آخری جو ہے وہ قاعدہ ہے ثانیہ یا قاعدہ اخرى۔ تو یہ تین نام ہوگا جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، دو سجدوں کے بعد تھوڑا سا پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھنا جیسے اہل حدیث حضرات اور شافعی حنبلی کر، یہ ہو گیا جلسہ استراحت۔ اور جو اتحیات بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ، پہلا قاعدہ اولا پہلا بیٹھنا، دوسرا قاعدہ ہے ثانی دوسرا۔ جی اب کیا پوچھتے ہیں کہ درمیان میں جو بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے اس میں رب اغفر لی پناہ دی، اس کو امام احمد بن حنبل تو واجب کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھا تو اس نے تو بڑا جرم کیا۔ اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ حنفی کو چاہیے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے ہمارے مسلک میں کوئی منع آیا اس لیے اتنا ضرور کہہ لے تاکہ امام محمد کے مسلک پر بھی ہماری نماز درست ہو جائے۔ اور عطائے نبویہ جو فتاوی ان کا، اس میں انہوں نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حنفی بھی اتنا ضرور کر لے ورنہ پتہ نہیں احمد بن حنبل کی بات ہی صحیح نکلائی تو کیا بنے گا نماز کا۔ سارے لوگ درمیان میں بیٹھ کر رب اغفر لی اتنا تو دو بار کہہ لیں۔ ٹھیک۔ مجھے بعض لوگ اس کو لمبا کر کے وہ لمبا اللہ اغفر لی وارم نہیں وہ بھی آتا ہے اور وہ اتنا ثابت نہیں۔ یہ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں حضور کے ساتھ تہجد پڑھ رہا تھا اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں بیٹھتے میں ساتھ کھڑا ہو گیا، بڑی لمبی آپ نے پڑھی ہے حتیٰ کہ میں چاہتا تھا کہ چھوڑ کر بھاگ جاؤں مگر میں نے پھر کہا یہ بھی بے ادبی ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، نساء ساری ایک ہی رکعت میں 6-7 پارے کھڑے۔ اب اللہ کے رسول کی بات کا کون مقابلہ کر سکتا؟ پاؤں سوج جاتے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول آپ تو بخشے ہیں، فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اگر رب کے انعام مجھ پر زیادہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن۔ اچھا مولانا یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے یا زیادہ دفعہ پڑھنا ہے؟ کون سا رب اغفر لی جو آپ نے فرمایا؟ رب اغفر لی 2 مرتبہ کا، زیادہ بھی اگر پڑھے وہ آپ نے تو پڑھا سورۃ بقرہ کے برابر، جتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھے اتنی دیر بیٹھے پڑھتے رہے۔ مولانا صاحب دو رکعتوں کے درمیان ایک رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد بیٹھ گئے اتحیات کی طرح، جلسہ استراحت جس کا میں نے پوچھا ہے، اس کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ نہیں اس میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ذرا بیٹھنا اچھا وہ تو اتنا لمبا ہی نہیں ہے، 2 سجدے کر کے بیٹھے اور بیٹھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک اور آخری بات میں پوچھنے والا ہوں کہ وہ وہاں جو ہے نا اٹھتے وقت وہ شیعہ حضرات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں بحقی میں، مگر ہم کیا دیتے ہیں اس میں حارث راوی ہے، وہ کہتے ہیں حارث سے سارا علم بھی سیکھتے ہو، تمہارے سارے امام کہتے ہیں کہ وراثت کا علم ہم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے اگر حارث نہ ہوتا، مگر شیعہ ہونے کی وجہ سے وہ کذاب ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور یہ بات میرے دل کو بہت لگتی ہے، کوئی مانے نہ مانے میں مجبور نہیں کرتا، کہ جب جلسہ استراحت کرے نا تھوڑا سا بیٹھے پہلی رکعت میں بھی اور تیسری میں تو اٹھتے وقت پھر وہ ہاتھ زمین پر رکھے سہارا لے کر، اور یہ بحول اللہ قوت سے یقوم وقت، اے اللہ تیری طاقت اور تیرے زور سے ہی میں بیٹھتا ہوں اور تیرے سارے سے اٹھتا ہوں، بحول اللہ ہے وقوت ہے یقوم وقت۔ بہت مناسب دعا ہے، کرے نہ بھی ملے حدیث میں تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ نماز میں صحابہ کرام اور تابعین نے اپنی طرف سے بہت دعائیں کی ہیں جس سے پتہ چلتا کہ یہاں کھلی چھوٹ ہے کہ لوگ جو چیز چاہیں اپنے رب سے مانگ لیں، جکڑے ہوئے نہیں۔ کئی دعائیں ایسی کی جو حضور نے بالکل نہیں بتائی تھی، مجھے اجازت دی تھی کہ اللہ سے مانگنے کے لیے نماز پڑھتے ہو، کون سی بندش؟ بحول اللہ و قوت ہی اقوم و واقع۔ جزاکم اللہ۔